والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ تمام احباب کی توجہ چاہتے ہوئے 5 سے 7 منٹ کی حاضری ہے۔ تمام احباب ذرا میری طرف توجہ رکھیں گے، میں انشاءاللہ وہ جلد ہی اپنے کلمات کو اختتام پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی کافی سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ سائے سائے جوڑ سنگت دے ڈٹھڑے، توجہ چاہتے ہوئے، سائے سائے جوڑ سنگت دے ڈٹھڑے بیلی آخر بتھاں پئیاں، سائے سائے جوڑ سنگت دے ڈٹھڑے بیلی آخر بتھاں پئیاں، جنہ سجنا بنا ایک پل بھی نہ جیواں، او شکلاں کدھر گئیاں، وچھڑیاں سجنا دی کیے نشانی، جی میں دیگر رنگ شریحاں، یار فریدن اونا سجنا باجو ساڑیاں ہنجوں جاری رہیاں، یار فریدن اونا سجنا باجو ساڑیاں ہنجوں جاری رہیاں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ حاضرین محترم، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر چل رہا تھا تو آپ کے حوالہ سے ایک بات، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ساری زندگی امیہ بن خلف کٹر کافر تھا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام تھے۔ جب کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے تو امیہ بن خلف کو اس بات کا پتہ نہ تھا۔ کچھ وقت گزرا، کچھ عرصے کے بعد جب اس بات کا پتہ چلا کہ میرا غلام مسلمان ہو چکا ہے تو اس وقت امیہ بن خلف اپنے غلام پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ کبھی بھاری بھاری پتھر سینے پر رکھتا ہے، کبھی کوئلوں پر لٹاتا ہے اور عرب کی سرزمین پر گھسیٹا کرتا ہے، مگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے مسکرایا کرتے ہیں۔ کسی نے بلال سے پوچھا، بلال امیہ تم پر ظلم کرتا ہے اور تمہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا ہے، بھاری بھاری پتھر سینے پر رکھتا ہے، مگر تم آگے سے مسکراتے ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم بازار سے کچا گھڑا بھی خریدنے جاتے ہو تو 100 بار اسے ٹھونک بجا کر چیک کرتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے۔ رک جاؤ، بلال کا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہیں میرا بلال کچا تو نہیں ہے۔ میں آگے سے مسکرا کر جواب دیتا ہوں، مولا تیرا بلال کچا نہیں ہے، مولا تیرا بلال پکا ہے۔ عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دینوں، عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دینوں، کھیڑاں پل پل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھن لئی، پھر ان دی یاد چ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں۔ حاضرین محترم، جب اتنے ظلم ہوتے دیکھے تو ایک صحابی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، آپ کے غلام پر امیہ بہت ظلم کرتا ہے، بھاری بھاری پتھر سینے پر رکھتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام غم زدہ ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، میرے صحابہ، کون ہے جو میرے اس غلام کو خرید کر لے آئے گا؟ کون ہے جو خرید کر لے آئے گا؟ تو حاضرین محترم، تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے غلام کو میں خرید کر لے آؤں. قصہ مختصر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے پاس پہنچ جاتے ہیں. امیہ سے پوچھتے ہیں امیہ میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، بیچو گے؟ اب امیہ اس نے اپنی طرف سے بہت ساری رقم لگائی کہ کہیں یہ نہیں خریدے گا. امیہ نے کہا کہ میں 1000 درہم کا بیچوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 1000 درہم کی تھیلی نکالی اور امیہ بن خلف کو دے دی. اب اس نے دیکھا کہ میری قیمت تو مکمل ہو گئی ہے، میری ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے. اب وہ اس بات پر مکر گیا. اس نے کہا کہ میں نے 1000 درہم نہیں کہے تھے، میں نے 2000 درہم کہے تھے. کتنے؟ میں نے 2000 درہم کہے تھے. اب لوگوں نے کہا کہ امیہ تو زیادتی کر رہا ہے، تو نے 2000 درہم نہیں کہے تھے بلکہ 1000 درہم ہی کہے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں کو خاموش کرایا اور 1000 درہم کی تھیلی اور نکالی اور امیہ بن خلف کو دے دی. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنی باہوں میں لیا اور امیہ کی جانب سے چل پڑے. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلنے لگے تو امیہ نے پیچھے سے صدا لگائی. امیہ نے کہا ابو بکر میں تجھے بڑا تاجر سمجھتا، مکے کے بڑے تاجروں میں سے بڑا تاجر شمار کیا کرتا تھا، مگر آج گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے. کہا جس غلام کا کوئی 1 روپیہ پیسہ بھی نہیں دیتا تھا آج تو 2000 درہم دے کر جا رہا ہے. میں تجھے مکے کے بڑے تاجروں میں سے بڑا تاجر شمار کیا کرتا تھا مگر آج گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے. عزیز محترم آپ تمام احباب کی اس جملے پر توجہ چاہوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو جواب عطا فرمایا اس سے روح ایمان تازگی حاصل کرتی ہے. آپ نے فرمایا امیہ گھاٹے کا سودا میں نے نہیں کیا، گھاٹے کا سودا تو نے کیا ہے. آج ابو بکر کو اپنا آپ بھی بیچنا پڑتا تو بیچ دیتا، بلال کو خرید کر لے جاتا. اپنا آپ بھی بیچنا پڑتا. کیوں؟ میرے آقا کا حکم تھا، میرے آقا کا حکم تھا، میں کیسے اس کو نامکمل چھوڑ سکتا تھا. تو اس وجہ سے مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے. جو آئے تیسرا دانہ تو تسبیح ٹوٹ جاتی ہے. اور مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے. اور محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو. جو سمجھ رہا ہے ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو. اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے، اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے. وقت ختم ہو چکا ہے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی ایک کافی سے میں اجازت چاہتا ہوں. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ سوز و گداز کی دھرتی سے آپ کی آواز ذرا سنیے. فرماتے ہیں ایک واری لنگھا تو ساڑی جا. عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ روز کرم فرمائیں تو آپ کی مہربانی، مگر کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا. خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے یا رسول اللہ ایک واری لنگھا تو ساڑی جاتے. داریاں کریساں میں سکاں لہاتے. آقا پھل پان مصری الائچیاں منگیساں. سرائکی سمجھتے ہیں آپ؟ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. یا رسول اللہ پھل پان مصری الائچیاں منگیساں. اترے گلاباں تھی مل مل دھلیساں. آقا کنگھی کریساں تے سرما لویساں. آقا کول بہیساں میں دلہا بڑھا کے، کول بہیساں میں دلہا بڑھا کے ایک واری لنگھا تو ساڑی جاتے. اور آقا شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے. رکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے. آقا اونجتا غریباں پر دلتا امیر. آقا اونجتا غریباں پر دلتا امیرے. جیڑی شدے ساؤ ڈیسا رجا ایک واری لنگھا تو ساڑی جاتے. اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ
آپ نے قدموں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، ذرا منظر سامنے لائیے، قدموں پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آقا کریم علیہ السلام کے مکھڑے کا جو ہے وہ جلوہ تک رہے ہیں، اور ساتھ کملی کو پکڑ کر یوں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ زوری جے ویسو تے ونجا من گھن، جند جان کڈ گھن، لوٹ مال دھن گھن، مویاں دیاں خبراں آپ پہ چل گھن، دل ٹھار دیساں مٹھائیں ادا کے، ایک باری لنگھا تو ساڑی جاتے، داریاں کریساں میں سکہ لہاتے۔ اللہ رب العزت آپ تمام احباب کا آنا قبول فرمائے، میرے کلمات بھی قبول فرمائے، سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any